اللہ اللہ یا ربی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 41، دفتر اول، حصہ 2، مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری۔ یہ مکتوب شریف شیخ درویش صاحب کی طرف صادر فرمایا ہے، اور اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ترغیب دیتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنت مطہرہ کی اتباع کر لیا کریں۔ اور دوسری بات جو آپ اس مکتوب شریف میں بیان فرما رہے ہیں کہ طریقت و حقیقت یہ دونوں شریعت کو متمم اور شریعت کی تمام کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ طریقت الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے، ان کے خلاف حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دلیل سے ثابت کر کے دیتے ہیں کہ یہ جو ہم طریقت اور حقیقت کا نام لیتے ہیں، یہ طریقت اور حقیقت یہ اصل میں دونوں شریعت کو مکمل کرنے والی چیزیں ہیں۔ گویا طریقت اور شریعت اور حقیقت یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اور اس مکتوب شریف میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ علوم جو شریعت مطہرہ کے علوم ہیں اور وہ علوم جو صوفیاء کرام کے ساتھ ہیں، وہ علوم جو ہم نے ظاہری کتابوں میں نہیں دیکھی، اور وہ علوم جو شرع کی ظاہری احکام میں اور ظاہری کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان مطابقت اس وقت آ سکتے ہیں، مکمل مطابقت، کہ جب بندہ مقام صدیقیت پر مشرف ہو جائے۔ جو شریعت مطہرہ کی علوم ہے اور صوفیاء کرام کے جو علوم ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے تب ہو سکتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا جب کوئی بندہ مقام صدیقیت پر مشرف ہو جاتا ہے۔ اور اسی مکتوب میں آگے چل کے آپ مبارک فرمائیں گے کہ اگر مقام صدیقیت کے علاوہ صوفی کسی بھی مقام پر ہو تو ان کی اور شریعت مطہرہ کے احکام میں تھوڑے بہت اختلاف موجود رہتا ہے، اور یہ اختلاف اسی لیے موجود رہتا ہے کہ جب بھی یہ اختلاف موجود ہو تو وہ شکر کی وجہ سے ہوگا، اور شکر کے لیے ہم تعویل کریں گے تو تب ان کی شکریہ اقوال کو شریعت مطہرہ کی اس چوکاٹ میں لا سکیں گے۔ مکمل طور پر علوم شرعی اور علوم صوفیہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل وابستہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کس مقام میں؟ جب بندے کو اللہ رب العزت مقام صدیقیت عطا فرما لیتا ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مبارک محبوب رب العالمین ہیں، اللہ رب العزت کی محبوب ہے۔ تو جو محبوب ہوتے ہیں نا، جو چیز بھی مرغوب ہوتا ہے، جو چیز بھی بہترین ہوتا ہے، جو چیز بھی اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، وہ مطلوب و محبوب کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ کے پاس جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ آپ یہ چاہیں گے کہ میں اپنی محبوب کو دے دوں، سب سے اعلیٰ چیز آپ اپنی محبوب کو دیں گے۔ تو اللہ کریم جل وعلا شانہ آپ کی ذات مقدسہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہے رب العالمین کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو چیز بھی مرغوب ہوتا ہے، جو چیز بھی محبوب ہوتا ہے، وہ مرغوب و محبوب چیز اپنی محبوب ہی کے لیے عطا فرما دیتے۔ تو قرآن عظیم شان کی ایک آیت شریف اس پر دال ہے اور دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب بے شک آپ اخلاق عظیم پر ہو۔ اب جو بہترین اخلاق ہے، اللہ رب العزت جسے بہترین فرماتے ہیں، تو ساری کائنات کے بہترین اخلاق رب کائنات نے اپنی محبوب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے محبوب آپ نبیوں کے جملے میں سے ہو، اور عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے رستے پر ہو۔ تو گویا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی محبوب ہے، تو اللہ کے لیے جو رستہ محبوب ہے، جو طریقہ اور جو راہ اللہ کے لیے محبوب ہے، اللہ نے اسی رستے کو اپنے محبوب کے لیے عطا فرمایا۔ رب نے فرمایا بے شک اے میرے محبوب آپ اس رستے پر ہے جو مستقیم راستہ ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ میرا رستہ، یہ طریق مستقیم جو ہے، یہ مستقیم طریقہ ہے، اور یہ رستہ سب سے اچھا اور بہتر رستہ ہے۔ ولا تتبعوا السبل، چھوٹے چھوٹے رستوں کی اتباع مت کر لیا کریں۔ مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس آیت شریف پر غور کریں کہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اس ملت، اس دین کو صراط مستقیم فرمایا ہے، اور اس رستے کے علاوہ جو دوسرے رستے ہیں اسے سبل یعنی چھوٹے چھوٹے رستے، چھوٹے چھوٹے راہ۔ تو ایک شاہراہ عظیم بہتر ہوتا ہے چھوٹے رستوں سے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ہے، اور اللہ کی مرغوب ہے، اللہ کی مطلوب ہے۔ تو اللہ کو بھی جو چیزیں پیاری ہے، اللہ کو جو چیزیں مرغوب ہیں، اللہ کو جو چیزیں محبوب ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات نے ان چیزوں کو اپنی محبوب کو عطا فرمایا۔ آپ کے رستے کو، آپ کی طریقے کو سب سے بہترین طریقہ رب نے فرمایا۔ آپ کی اخلاق اور کردار کو سب سے بہترین اخلاق اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو رب کائنات نے جب فرمایا کہ یہ شاہراہ عظیم ہے، یہ جو رستہ ہے صراط مستقیم ہے، ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے رستوں کا اتباع مت کر لو، وجہ یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم رب کو محبوب ہے، تو رب نے اپنی محبوب کو اپنی محبوب چیز عطا فرمائی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ رستہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں بہترین ہدایت والا رستہ، بہترین ہدایت کا طریقہ، وہ کون سا ہدایت والا طریقہ ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کا بہترین ہدایت والا رستہ یہ ہے طریقہ۔ گویا رب کو جو طریقہ اور جو ہدایت پسند تھا، وہی طریقہ اور وہی ہدایت اللہ رب العزت نے اپنی محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، رب کائنات نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور ایسے ادب کہ رب کائنات نے مجھے بہترین اور سب سے احسن ادب اللہ رب العزت نے سکھایا۔ سبحان اللہ، سکھانے والا ہو پروردگار عالم، اور سیکھنے والا ہو محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ سکھانے والا ہو رب العالمین، اور سیکھنے والا ہو رحمت للعالمین، تو پھر وہ ادب ہی کیا ادب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے شریعت و طریقت و حقیقت اور جو کچھ بھی پانا ہے، تو ان کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اتباع۔ کیونکہ میرے طریقت اور میری شریعت اور میری حقیقت کی ویلیو تب بنے گی جب وہ میرے مصطفیٰ کریم کی اس ترازو پر پورا اتریں۔ آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی صراط مستقیم، آپ کی ہدی مبارکہ، آپ کی ادب کی موافق میرا شریعت ہو، میرے پاس جو طریقت ہے وہ ہو، میرے پاس جو حقیقت ہے وہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مطہرہ میں ہو، تو تب میرا یہ رستہ رب کو بھی مرغوب ہوگا، رب کو بھی محبوب ہوگا، رب کو بھی یہ مطلوب ہوگا۔ اور اگر ایک بال برابر بھی شریعت مصطفیٰ سے ادھر ادھر ہو، تو چونکہ اس دین کو رب نے منتخب فرمایا ہے، حضور کی اتباع کو رب نے منتخب فرمایا ہوا ہے،
تو اگر ایک بال برابر بھی شریعت مطہرہ اور حضور کی اتباع سے ادھر ادھر ہو تو اس رستے کو کبھی ہم اللہ کی محبوب رستہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی کلام میں ہمیں کچھ ایسے آثار دکھائیں دیں گے کہ جو بظاہر شریعت غراء محمدی کے ساتھ متصادم ہوں گے، ہم کیا کریں گے؟ ان کو تعویل کر کے، کیونکہ مومن کے کلام میں تعویل ہوتا ہے، تو ہم ان کی تعویل کر کے اسے شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق لائیں گے۔ مثلا کوئی حالت سکر میں، حالت غلبہ سکر میں ایک بندہ کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ بظاہر شریعت مطہرہ سے متصادم ہو، ہم ان کی قول کو تعویل بنا کے اسے شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکاٹ کے اندر لانے کی کوشش کریں گے، اور ان کو ہم معذور سمجھ لیں گے کہ یہ معذور ہے بوجہ غلبہ سکر، بوجہ غلبہ محبت، ان کی زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکلے ہیں کہ وہ بظاہر شریعت سے متصادم ہیں، جیسے کہ منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق، اور جیسے کہ بایزید بستامی نے یہ کہا تھا کہ لوائی فوق لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچھ مشائخ نے یہ الفاظ، یا حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کے جو اقوال ہے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اسے شریعت مطہرہ کی چوکاٹ کے اندر کوئی بھی ان کے لیے حیلہ اور بہانہ بنا کے اسے شریعت مطہرہ کی چوکاٹ کے اندر لائیں گے تو تب جا کے وہ ہمارے لیے مقبول ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی، اب چونکہ آپ کی سکریہ اقوال زیادہ ہے تو آپ کے بارے میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کو شیخ اکبر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر خود مقبول ہے لیکن آپ کے اقوال مردود ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بندہ خود مقبول ہو تو ان کے اقوال مردود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی مثال ہم عذر اور معذوری کی وجہ سے کہیں گے۔ مثلا ایک بندہ ہے کہ جن کو بیماری ہے، مسئلہ ہوا ہے ان کو انفلات الریح کا، ہوا نکلتا جا رہا ہے ان کا، تو ہم نے ان کے لیے مسئلہ یہ دریافت کیا ہے فقہ کے اصول کے مطابق کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے جائیں گے، اسی وضو پر جب تک کہ وہ وقت رہتا ہے وہ نماز پڑھتے جائیں گے، چاہے ان کا ہوا بعد نکلتا ہی رہے لیکن ان کا نماز صحیح ہوگا۔ ہم نے اس بندے کو جن کو سلسل بول کا نام بیماری ہو، سلسل بول جن کے پیشاب کے قطرے نکلتے جاتے ہیں، ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ بذات خود ان کے لیے ایک عذر ہے، معذوری ہے، وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے جائیں گے، اسی پر نماز پڑھتے جائیں گے جب تک کہ وقت موجود ہے، ان کا وضو ہوتا رہے گا، اور جب وقت نکل گیا تو ان کا وضو بھی فاسد ہو گیا۔ ایسے ہی ہم حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی اور یا وہ لوگ جنہوں نے سکریہ اقوال کیے اور وہ ظاہری شریعت مطہرہ سے متصادم ہے، ان کے لیے ہم انہیں معذور سمجھ لیتے ہیں کہ وہ معذور ہے۔ راشے کی بیماری ہو کسی کو تو راشے کی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ کانپتا رہتا ہے، اور کسی کو اگر لقوے کی بیماری ہو تو ان کا ایک گردن جو ہے وہ ٹیڑھا رہتا ہے، یا سینے پر لقوہ ہو یا ہاتھوں میں لقوہ ہو تو ایک جسم ان کا ایک عضو معطل رہتا ہے۔ اب ظاہری شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کا سینہ رخ بقبلہ ہونا چاہیے، لیکن راشے کے بیمار جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہلتا ان کا شکل اور صورت اور ان کا سینہ قبلہ رخ سے ہٹ جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ان کا نماز صحیح ہے کیونکہ ان کے لیے عذر موجود ہے، یہ معذور ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حالت سکر والوں کے لیے کیا عذر ہے؟ حالت سکر والوں کے لیے عذر یہ ہے کہ ان پر محبت ذاتی کا اتنا غلبہ ہوا ہے کہ ما سوی اللہ سب کچھ ان کی نظر سے اوجھل ہے، کسی ما سوی اللہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا، اسی لیے وہ اس صورتحال میں معذور ہے۔ میں پہلے اس بارے میں ایک مکتوب شریف بیان کر چکا ہوں کہ سکر کی حالت کیسی آتی ہے بندے پر اور کیوں کراتی ہے اور اسے ہم کیوں معذور سمجھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ہماری تصوف، طریقت کی، پیر صاحب کی، مریدوں کی، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی کشوف اگر ظاہر شریعت مطہرہ سے متصادم ہے وہ مردود ہے، مگر ایک بندے کا قول کہ جن کو حالت سکر ہو تو حالت سکر میں ان کا قول بظاہر اگرچہ شریعت مطہرہ سے متصادم ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسے معذور سمجھ لیتے ہیں۔
تو امام ربانی مجد افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باطن جو ہے وہ متمم اور پورا کرنے والا ہوتا ہے ظاہر کا. آپ کا باطن اور آپ کا ظاہر دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، رابطہ ہے، واسطہ ہے. آپ کی باطن جو ہے وہ آپ کی ظاہر کو پورا کرنے والا، متمم، اس کو نورانیت بخش دینے والا، اس کو بنانے والا ہوتا ہے. پہلے شریعت مطہرہ کی امور کو آپ انجام نہیں دے رہے تھے. جب آپ کا باطن اللہ رب العزت کی ذکر پر ذاکر ہوا اور جب باطنی کمالات آپ کو ملنے شروع ہوئے تو آپ کا ظاہری جسم جو ہے وہ بھی شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر متحلا اور متزین ہو جاتا ہے. اور آپ مبارک فرماتے ہیں سری موئی بایک دیگر مخالفت نہ دارد. فرماتے آپ کے باطن اور آپ کا ظاہر، اللہ والوں کے باطن اور اللہ والوں کے ظاہر جو ہے وہ ایک بال برابر بھی ایک دوسرے سے مخالفت نہیں رکھتے. جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہوگا، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہوگا. منافقین کے علامات تو معلوم ہے کہ منافق وہ ہے جو کہتے زبان سے کچھ ہے اور اندر دل میں کچھ ہوتا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور ہم کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو مومن کی شان یہ ہو کہ ان کا باطن اور ان کا ظاہر دونوں ایک دوسرے کے قطعا مخالفت نہ ہو. مثلا امام ربانی مجد افسانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مثال سے ہمیں سمجھا ہے. آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا زبان سے یہ منع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے. شریعت نے ہمیں فرمایا کہ کذب مت کرو، جھوٹ مت بولو، یہ شریعت ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس جھوٹ کی خیال کو بھی دل سے نکالنا یہ طریقت و حقیقت ہے. شریعت ہمیں فرماتا ہے جھوٹ مت بولو، یہ شریعت ہے. زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے، اور اس جھوٹ کا خیال بھی دل سے نکالنا اسی کو طریقت اور حقیقت کہتے ہیں. تو گویا وہاں بھی آپ اپنی باطن سے جھوٹ کے خیال کو بھی نکال لیتے ہیں، اور یہاں ظاہراً آپ جھوٹ کو زبان پر بھی نہیں لاتے. تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے قطعاً مخالفت نہیں کر سکتا، وہ دونوں موافق ہی رہتے ہیں. جھوٹ کا خیال بھی دل سے نکالنا اور زبان سے بھی جھوٹ نہ بولنا، یہی شریعت و طریقت و حقیقت ہے. ہاں صرف زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے اور دل میں جھوٹ کا خیال ہو، ان کا وسوسہ دل میں ہو کہ میں کبھی جھوٹ بولوں، لیکن زبان سے آپ نے نہیں بولا، یہ شریعت ہے. کیونکہ شریعت ظاہری امور کو فالو کرتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے. اور باطن کی طرف جب ہم دیتے ہیں تو باطن یہ ہے کہ آپ جھوٹ کا خیال اور تصور بھی اپنی ذہن سے نکال لو، تو یہ شریعت و حقیقت ہے. اچھا، اب جھوٹ کا خیال بھی دل سے نکالنا، سبحان اللہ، جھوٹ کا خیال بھی دل سے نکالنا یہ بھی دو قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش سے، اپنی سٹرگل سے، اپنی محنت سے اپنی دل میں یہ بات سنبھالیں کہ میں دل میں بھی جھوٹ کا خیال نہیں لاؤں گا، اس کو کہتے ہیں طریقت. اور ایک یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑا، کوئی تکلف نہیں ہے، اور خود بخود آپ کی باطن سے جھوٹ کا خیال بھی نکل گیا، اسی کو کہتے ہیں حقیقت. یہ حقیقت ہے. آپ نے زبردستی ایک فعل کو اپنی باطن میں سمویا. جیسے ہم نے پہلے ذکر کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ ذکر کا ایک مرتبہ ہے یاد کرد اور ایک مرتبہ ہے یادداشت. یاد کرد کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹرگل سے، محنت سے، اپنی کوشش سے آپ ذکر کرتے جائیں، اس کو کہتے ہیں یاد کرد، یہ طریقت ہے. اور جب ایسی صورتحال آ جائے کہ آپ کی تعمل، آپ کی تکلف، آپ کوشش کے علاوہ آپ کا دل ذاکر رہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت. فی الحقیقت باطن کے طریقت و حقیقت است، متمم و مکمل ظاہر آمد کی شریعت است. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا کہ آپ کی باطن جو طریقت و حقیقت ہے، میں نے بتایا کہ باطن میں جو ہوتے ہیں وہ طریقت و حقیقت ہے.
تو باطن میں آپ کی جو طریقت و حقیقت ہے یہ دونوں متمم اور مکمل پورا کرنے والا آپ کی ظاہر کا ہے، اور ظاہر میں کیا ہے؟ شریعت۔ گویا طریقت و حقیقت دونوں خادم ہے شریعت کے لیے، اصل جڑ بنیاد یہ شریعت ہے۔ اچھا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ کچھ سالکین اس طرح ہیں کہ ان کو اس طریقت کی رستے پر چلتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں، ایسی امور ظاہر ہو جاتے ہیں کہ وہ بظاہر شریعت، ظاہر شریعت کے ساتھ جنگ میں ہوتے ہیں، مخالفت میں ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ مبارک جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر اس طریقت کے رستے پر چلتے ہوئے کبھی کوئی ایسا کام صادر ہوا کہ جو ظاہر شریعت مطہرہ سے متصادم تھا، ان سے جنگ میں تھا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ سکر وقت ہے، یہ بندہ حالت سکر میں ہے، وہ غلبہ حال است، اور اس پر حال کا غلبہ ہوا ہے۔ اگر اس بندے کو اس مقام سے آگے لے کے جائیں اور صحبہ میں لے کے آئیں گے تو وہ جو جنگ ہے، وہ جو ایک دوسرے سے متصادم ہے ظاہر اور باطن، فرماتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور وہ علوم جو متضاد علوم ہے وہ سب ایسے ہوں گے جیسے ایک بادل کا ٹکڑا آسمان میں منتشر ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی سالک کشف دیکھے، کوئی سالک اثناء طریقت میں کوئی اشارہ پائے، کوئی خواب نظر آئے، کوئی ایسے امور ان کو ظاہر ہو جائے جو ظاہر شریعت غراء محمدی سے متصادم ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس بندے کو اب حالت سکر ہے، اگر ان کو توجہ کی جائے اور اسے اس مقام سے فوق مقام میں لے کے جائے اور حالت صحبہ میں لایا جائے تو وہ چیزیں جو ظاہری شریعت سے متصادم تھے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور ان کی ظاہر اور ان کا باطن ایک دوسرے کے ساتھ بالکل موافقت رہے گا۔ مثلا آپ مثال بیان فرماتے کچھ سالکین کا کام یہ ہوتا ہے، بلکہ کچھ بڑے اولیاء اللہ کا بھی یہ مقام تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ذاتی طور پر احاطہ فرمایا، ان اللہ محیط بالعالمین، اللہ رب العزت نے احاطہ فرمایا ہے عالم کا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ احاطہ ذاتی ہے، گویا اللہ رب العزت کی ذات نے ساری کائنات کو ڈھانپ لیا ہے، احاطہ لیا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کا، اس پوری کائنات کا، اس پورے عالم کو اللہ رب العزت نے ڈھانپا ہوا ہے، محیط ہے، احاطہ بنایا ہوا ہے اللہ رب العزت، اور اس احاطے کو وہ لوگ احاطہ ذاتی کہتے ہیں، جبکہ امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ قول علماء اہل سنت کی قول اور ظاہری شریعت سے متصادم ہے۔ ہم نے اگر کہہ دیا کہ اللہ کی ذات نے ان کائنات کا احاطہ فرمایا ہوا ہے تو ذات کے لیے ہم نے جسم ثابت کر لیا، ذات کے لیے ہم نے سائڈ اور طرف ثابت کر لیا، ذات کے لیے ہم نے مقام اور مکان ثابت کر لیا، جبکہ یہ ظاہر شریعت غراء محمدی سے متصادم ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ لوگ حالت سکر میں ہیں، انہوں نے حالت سکر میں احاطے کو احاطہ ذاتی کہا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں واللہ محیط بالعالمین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی علم نے احاطہ فرمایا ہوا ہے پوری کائنات کا۔ اب اگر ہم نے اس کی معنی یہ لیا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے احاطہ فرمایا ہوا ہے تو العیاذ باللہ اللہ کے لیے جسم ثابت ہوا، اللہ کے لیے طرف ثابت ہوا، اللہ کے لیے مقام اور مکان ہم نے ثابت کر لیا، جبکہ اللہ ان ساری چیزوں سے منزہ اور پاک ہے۔ تو اس کی کیا معنی ہم لیں گے؟ ہم یہ معنی لیں گے کہ واللہ محیط بالعالمین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی علم نے احاطہ فرمایا ہوا ہے، کائنات میں کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی نہیں ہے، اللہ نے ساروں کا احاطہ فرمایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کی قول جو حالت سکر میں تھے، ان کے قول کو ہم نے شریعت غراء محمدی کی چوکاٹ کے اندر لایا۔ ہم نے کہا انہوں نے جب یہ قول کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے احاطہ ذاتی فرمایا ہوا ہے، وہ اس وقت غلبہ محبت میں تھے،
وہ جوش میں تھے، وہ جذبے میں تھے، وہ حالت سکر میں تھے، اسی لیے انہوں نے احاطہ ذاتی کا حکم کیا ہے۔ شریعت غراء محمدی ہمیں فرما رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے احاطہ فرمایا ہوا ہے، لیکن یہ احاطہ جو ہے احاطہ علمی ہے۔ کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فلہذا ہم نے ان کی اس قول کو شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ موافق فرمایا۔ اچھا، ان لوگوں کا ایک نظریہ اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں سریان۔ سریان کی معنی ہے سرایت، اندر گھسنا۔ میرے پاس ایک فوم ہو یا روئی ہو اور میں اس میں سے پانی ڈالوں تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، پانی اس میں سریان کر جاتا ہے، اندر دھس جاتا ہے، پانی اس کے اندر گھس جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سریان۔ تو غلبہ سکر والوں کا یہ قول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے سریان فرمایا ہوا ہے ساری کائنات کی ہر چیز میں۔ دیوار میں بھی اللہ رب العزت نے سریان فرمایا ہوا ہے، آسمان میں بھی اللہ نے سریان، زمین میں بھی اللہ نے سریان فرمایا ہوا ہے، درختوں میں، حجر میں، شجر میں، بدر میں، تجھ میں، مجھ میں، اس میں، اس میں، ساروں میں۔ ہم کہتے ہیں سریان اللہ رب العزت ایسے نہیں فرماتا۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے سریان فرمایا ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے لیے ہم نے ایک جسم ثابت کر لیا۔ اللہ رب العزت کے لیے ہم نے اگر ایک بندہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے اس دیوار میں سریان فرمایا ہوا ہے تو مراد اور مقصد یہ ہے کہ اللہ اس دیوار کے اندر ہے، رب کے لیے ہم نے مقام ثابت کر دیا۔ تو اسی لیے ہم نے سریان سے ان لوگوں کو ہم معذور جانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ غلبہ سکر اور غلبہ حال کی وجہ سے معذور تھے، انہوں نے سریان کا لفظ استعمال کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ہر چیز میں اپنی قدرت کاملہ کہ کوئی نہ کوئی جز اس میں سے شامل فرمایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو چمک دمک ہے، یہ جو روشنیاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، اللہ رب العزت کی اس صفت جمال سے لیے گئے ہیں۔ قوت و طاقت ہے، اللہ رب العزت کی صفت قوی سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی اور بندے میں شجاعت اور بہادری ہے تو اللہ رب العزت کی اس شجاعت و بہادری والے صفت سے لیا ہوا ہے۔ اللہ کسی چیز میں سریان نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی علوم و معارف، جو باطنی علوم و معارف ہے، وہ شریعت مطہرہ کے ساتھ بالکل ہی میچ کر جائے، ایک ذرہ ایک بال برابر بھی فرق نہ ہو، تو یہ کس مقام میں ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو علوم ہے کہ جس کی کوئی مخالفت نہ ہو، آپ کی باطنی کمالات کے ساتھ، آپ کی باطنی اقوال کے ساتھ اور ظاہری اقوال کے ساتھ کوئی مخالفت نہ ہو، آپ کی علوم و معارف جو آپ کی باطنی علوم و معارف ہے وہ ظاہری شریعت مطہرہ سے کوئی متصادم نہ ہو، یہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ مقام صدیقیت میں ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ رب العزت مقام صدیقیت عطا فرما دیتا ہے تو مقام صدیقیت میں انہیں جو علوم و معارف عطا کی جاتے ہیں وہ علوم و معارف ایک بال برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی شریعت غراء محمدی سے مخالفت نہیں۔ تو گویا ان کی طریقت و شریعت، ان کی حقیقت، یہ تینوں مل کے ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مقام صدیقیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بالاتر مقامات ولایت است۔ آپ فرماتے ہیں یہ مقام صدیقیت جو ہے وہ مقامات ولایت میں سب سے اونچے درجے پر ہے۔ گویا مقام صدیقیت مقامات ولایت میں سب سے اوپر والا حصہ ہے، سب سے آخری سیڑھی ہے، سب سے آخری سٹیپ ہے، وہ ایک بہترین مقام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مقام کی اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف۔ تو یہ مقام صدیقیت، یہ مقامات ولایات میں سے سب سے اونچا اور بہترین مقام ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے مقام صدیقیت کی؟ وفوق مقام صدیقیت مقام نبوت است۔ اب آپ دیکھیں کہ صدیقیت کی مقام کے بعد جو مقام ہے وہ مقامات نبوت ہے۔ بس
تو معلوم یہ ہوا کہ مقامات ولایت میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام جو ہے وہ مقام صدیقیت ہے. جس بندے کو اللہ رب العزت اس مقامات صدیقیت پر مشرف فرما دیتا ہے، ان کی ظاہر اور باطن، ان کی تمام علوم جو باطنیہ ہوتی ہیں یا وہ علوم و معارف جو ان کے باطن کے ہوتے ہیں، وہ تمام ظاہراً شریعت غراء محمدی کے ساتھ بالکل میچ کر جاتے ہیں، اس میں سے ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ علوم و معارف مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، اللہ رب العزت کی کمل اولیاء اللہ کی، اسے اللہ رب العزت نے اس مقام صدیقیت پر فائز فرمایا ہوئے ہیں، اور جب وہ اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کے علوم و معارف میں شکریہ اقوال نہیں ہوتے. پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ لوائی فوق لوائی محمد، پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ فی جیبی، پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے ظاہری اسلام سے ظاہری کفر بہتر لگ رہا. پھر وہ اس طرح کے کلمات یا وہ کلمات جو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، وہ کلمات پھر وہ ادا نہیں کرتے، بلکہ ان کی علوم و معارف سراسر شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ بالکل وابستہ اور پائستہ ہوتا ہے. اب ایک اور فرق بھی آپ مبارک فرما رہے ہیں، فرماتے وہ علوم جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو ملتے ہیں وہ بذریعہ وحی ملتے ہیں. ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہو جاتا ہے، انا اوحینا الی موسیٰ، انا اوحینا الی عیسیٰ، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کو جو علوم و معارف ملتے ہیں وہ بذریعہ وحی ملتے ہیں، اور بذریعہ وحی جو ملتے ہیں وہ اس میں کسی چیز کی کوئی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو الگ کنسپٹ ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبوت لائی گئی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کو اشتباہ پڑ گیا، غلطی ہوئی، انہوں نے نبوت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. یہ تو غلطی محض ہے، یہ بہتان ہے، یہ کلمات کفریہ. کیونکہ اللہ کی طرف آنے والے، اللہ کی جانب سے آنے والے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ لا یعصون ما امرهم اللہ، وہ طرفۃ العین اللہ رب العزت کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ امین ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جبریل امین، تو امین جو کلام لے کے آتے ہیں اسے وحی کہتے ہیں، اور پھر وہ جس نبی پر نازل فرما دیتے ہیں تو اس نبی کو جو کلام ملتا ہے، جو وحی ملتی ہے، وہ وحی کبھی اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں، وہ کبھی خطا نہیں ہے. اب یہ دیکھو کہ نبی کو جو علوم و معارف ملتے ہیں وہ بذریعہ وحی ملتے ہیں، اسی لیے اس میں کوئی مخالفت کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں تھی. اور نبی کے علاوہ جن دوسرے لوگوں کو، جیسے مقام صدیقیت والوں کو جو علوم و معارف ملتے ہیں، وہ مقام جو ان کو ملتے ہیں وہ الہام سے ملتے ہیں. دونوں میں ایک فرق ہے. وحی جو ہے وہ مضبوط ہے، اس میں مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مقام صدیقیت جو ہے وہ بھی کسی ملک کی وجہ سے، ان کو کسی ملائکہ کی وجہ سے ان کو یہ کلام نہیں مل رہا یا علوم و معارف نہیں ملتے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو الہام کیا جاتا ہے. تو جب ان کو الہام کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ الہام اور وحی کے درمیان فرق ہوگا. الہام جو ہے وہ ظنی ہے، گمانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خطا کی مجال ہو، لیکن وحی میں کبھی کوئی خطا کی گنجائش نہیں ہے. وہ در مادون مقام صدیقیت ہر مقام کے باشد نحو السکر متحقق است، سہم تام در مقام صدیقیت است. بس آپ مبارک فرماتے ہیں دیکھو نبی کو جو علوم و معارف ملتے ہیں وہ بذریعہ وحی ملتے ہیں، اور وہ قوی ترین ہے، مضبوط ترین ہے، اس میں خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور صدیق کو مقام صدیقیت پر جو علوم و معارف وارد ہوتے ہیں وہ الہام کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو دونوں کے درمیان صرف فرق یہ ہے کہ وہاں وحی ہے، الہام نہیں ہے، اور یہاں پر الہام ہے، وحی نہیں ہے. مقام صدیقیت والوں کو الہام ہے،
وحی نہیں ہے، وہاں پر ان کو وحی ہے، نبی کو وحی ہے. تو فلہذا دونوں علوموں میں ما سوائے اس کے کہ وہاں وحی ہے اور یہاں الہام ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی جیسے کسی نبی کی علوم و معارف، جیسے کسی نبی کے علوم و معارف شریعت مطہرہ کے ساتھ بالکل وابستہ ہوتے ہیں جیسے وہ خود ہی شریعت ہوتے ہیں، تو ایسے ہی مقام صدیقیت پر فائز کسی بندے کے علوم و معارف جو ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں اور وابستہ ہوتے ہیں شریعت غراء محمدی سے، ایک ذرہ بھی اس میں فرق نہیں ہوتا. اور آپ فرماتے ہیں کہ ما سوائے مقام صدیقیت کی، جو بندہ مقام صدیقیت پر فائز نہ ہو، کسی بھی اور مقام میں ہو، مقام ولایت میں ہو، ولایت صغریٰ میں ہو، ولایت کبریٰ میں ہو، کسی اور ولایت میں وہ ہو، جب تک کہ اسے مقام صدیقیت سے حصہ نہیں ملتا اس وقت تک ان کی کلام میں سکر کلام کی آمیزش ہوتی رہے گی. کچھ ایسے علوم و معارف، کچھ ایسی باتیں جو سکریہ ہوں گے وہ ان کی علوم میں شامل ہوں گے. اور آپ فرماتے ہیں کہ صحو تام جو ہے، مکمل صحوہ جو ہے، مکمل ان کے علوم و معارف، یہ کب ان کو شریعت غراء محمدی کے ساتھ وابستہ مل جاتے ہیں؟ جب اسے اللہ رب العزت مقام صدیقیت پر مشرف کر دیتے ہیں. اب ایک فرق اور بھی ہے، علوم انبیاء میں اور علوم مقام صدیقیت میں ایک فرق اور بھی ہے. وحی جو انبیاء کو ہوتے ہیں، جو ان کو علوم و معارف ملتے ہیں، انبیاء کو جو وحی ہوتی ہے وہ وحی جو ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے ایک امین ملائکہ ان کو وحی لے کے آئے ہیں. تو فلہذا اس میں قطعیت ہے. اور الہام جو مقام صدیقیت والوں کو ہوتے ہیں یا کسی اور مقام والوں کو جو الہام ہوتے ہیں وہ الہام جو ہے ظنی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں احتمال خطا ہو، لیکن وحی میں کبھی احتمال خطا نہیں ہوتی اس میں سے. کیوں؟ اسی لیے کہ وحی جو ہے وہ بتوسط ملک است، وحی جو ہے وہ ایک ملائکہ کے وسیلے سے آتے ہیں اور ملائکہ جو ہے وہ معصوم ہے. لا یعصون ما امرهم اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں طرفۃ العین، وہ اللہ کی عبادت سے ایک لحظہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے اور وہ جو ہے معصوم ہے، اس میں خطا کی کوئی احتمال نہیں ہے. اب کوئی سوال یہ پوچھ سکتا ہے کہ دیکھو الہام بھی تو ایک بہترین جگہ پر ہوتی ہے، قلب پہ ہوتا ہے نا الہام. جب قلب پہ ہوتا ہے تو قلب تو ایک بہترین جگہ ہے اور یہ عالم امر میں سے ہے، تو پھر اس میں کیوں آپ کہتے ہو کہ احتمال ہے خطا کی؟ فرماتے اسی لیے کہ قلب کی کچھ تعلقات ابھی نفس اور عقل کے ساتھ بھی ہے. اگرچہ یہ قلب بظاہر پاک ہوا ہے، یہ قلب مصفا اور مزکا ہوا ہے، یہ قلب ابھی اللہ کے ذکر پر ذاکر ہے، یہ اس کی چمک دمک برقرار رہ گئی ہے، اس کے باوجود بھی اس قلب کی کچھ نہ کچھ تعلقات جو ہے وہ نفس اور عقل کے ساتھ ہوتے ہیں. اور نفس کے بارے میں یہ فرمان ہے، نفس ہر چند بتزکیہ مطمئنہ گشتہ است اما ہرگز از صفات خود نہ گردد. نفس کے بارے میں یہ ہے کہ نفس جتنا بھی تزکیہ ہو جائے، نفس کی تصفیہ ہو جائے، اسے مزکہ کی جائے، پاک کی جائے، مطمئنہ کی جائے، اس کے باوجود بھی نفس اپنی صفات سے کبھی کبھار اپنی صفات کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے. بس اسی وجہ سے کہ الہام میں خطا کی گمان اسی لیے کی جا سکتی ہے کہ الہام قلب پر نازل ہوتا ہے اور قلب جو ہے ان کا تعلق تھوڑا بہت نفس اور عقل کے ساتھ ہوتا ہے. جب نفس اور عقل کے ساتھ تعلق ہو تو نفس جتنا بھی مطمئنہ ہو جائے اپنی خواص، اپنی صفات سے وہ پلٹتا نہیں ہے، کبھی کبھار وہ دوبارہ اپنی خطا کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی لیے دونوں علوم میں جو مقام صدیقیت والوں کے علوم ہے اور مقام نبوت نبی کے علوم ہے، ان دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پر وحی سے نازل ہو جاتے ہیں، یہاں پر الہام سے. وحی جو ہے وہ قطعی ہے، اس میں احتمال خطا نہیں ہے، اور یہاں پر جو الہام ہوتا ہے مقام صدیقیت میں تو الہام چونکہ لطیف قلب پہ ہوتا ہے اور قلب جو ہوتا ہے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے نفس یا عقل کے ساتھ، تو نفس اور عقل کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد نفس جتنا بھی مطمئنہ ہو جائے اپنی صفات کو چھوڑتا نہیں ہے
کبھی نہ کبھی وہ اپنی صفات کی واپس پلٹ جاتا ہے. تو اسی لیے اس الہام میں خطا کا احتمال ہو جاتا ہے. آپ لفظ پہ غور کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ احتمال خطا ہے, ممکن ہے کہ خطا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خطا ہی خطا ہے, احتمال خطا ہے, ممکن ہے کہ خطا ہو. وگرنہ جو علوم و معارف جو ظاہری شریعت غرائے محمدی کے ساتھ بالکل موافق ہو, وہ کس مقام میں ہوں گے؟ وہ صرف مقام صدیقیت میں ہوں گے. اس کے نیچے جتنے بھی مقامات ہیں اور اس میں بندہ اس پر مشرف ہو, اس میں احتمال خطا اور سکر جو ہے وہ اس میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا, کوئی سوال پوچھ سکتا ہے, آپ نے یہ کہا کہ نفس جتنا بھی مطمئن ہو جائے تو اپنی صفات کو نہیں چھوڑتے. یار پھر اس نفس کا کیا فائدہ کہ جب وہ اپنی صفات کو نہیں چھوڑ پائے تو پھر کیا ہے؟ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ در ابقاء صفات نفس باوجود اطمینان فوائد و منافع است. آپ فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ نفس مطمئن ہو جائے اور ان کی کچھ صفات ان کے ساتھ باقی ہو جائے, اس میں فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر نفس بالکل اپنی صفات کو ظاہر کرنے سے باز آئے, اپنی صفات کو وہ سارے اپنی صفات کو چھوڑ جائیں, تو پھر جو ہے وہ ترقی کا رستہ مسدود ہو جاتا ہے, ترقی کا رستہ بند ہو جاتا ہے. کیوں بند ہو جاتا ہے؟ اسی لیے بند ہو جاتا ہے کہ اس وقت جب نفس بالکل مزکا ہو, بالکل مطہر ہو, اپنی پرانی صفات کی طرف ان کی کوئی میلان ہی نہ ہو, تو پھر اس صورتحال میں روح جو ہے وہ بحکم ملائکہ ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ملک, اور جب ملائکہ بنے نا تو ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی وصل و قرب میں جس مقام پر ہے اسی مقام میں وہ محبوس ہے, اس سے آگے وہ عروج نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ملائکہ اعظام کے بارے میں فرمایا کہ ملائکہ فرماتی ہو ما منا الا ولہ مقام معلوم, ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے. سدرۃ المنتہا سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کا مقام ہے, اب نیور کہ وہ اس سے اوپر جائیں. واقعہ معراج تو آپ سب نے پڑھا بھی ہوگا اور اس حدیث شریف کو بار بار آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ سدرۃ المنتہا تک جبریل علیہ نبینا علیہ السلام گئے اور آگے سے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ انسان میں رب کائنات نے عناصر اربعہ رکھی ہوئے ہیں, آگ, ہوا, پانی اور مٹی. یہ جو مٹی کا عنصر ہے نا یہ صرف انسان میں ہے. رب کائنات نے اس مٹی کا عنصر جب انسان کو دیا اس وجہ سے دیا ہے کہ مٹی کے عنصر کی کمال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ملک سے عروجات زیادہ کر سکتے ہیں, ملائکہ اعظام سے زیادہ عروجات کر سکتے ہیں, اور ملائکہ اعظام ایک مقام ہے. اچھا, اب نفس نے اپنے سارے صفات چھوڑ دیے اور مطمئنہ بھی بن گیا اور کاملہ بھی بن گیا اور راضیہ اور مرضیہ بھی بن, سارے کمالات, ساری وہ پرانی صفات اپنی چھوڑ دی. جب اس نے سارے اپنی صفات چھوڑ دیے تو اب اس صورتحال میں چونکہ نفس اور روح کا آپس میں ایک تعلق ہے, اب روح کو کیا حکم مل گیا؟ روح کو حکم مل گیا ایک ملائکہ کی, جیسے ملائکہ ہوتے ہیں, فلہذا وہ محبوس ہوا. تو رب کائنات اس نفس کی پرانے والی صفات اسی لیے بجا رکھتے ہیں کبھی کبھار تاکہ یہ غلطی کر جائیں, اور غلطی کے بعد وہ استغفار کر لے تو استغفار کرنے کی وجہ سے رب ان کو وہ مقامات عطا فرما دیتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مکتوب شریف میں ذل و انکساری, یہ عاجزی کے بارے میں ایک مکتوب شریف آپ نے لکھا ہوا ہے. آپ فرماتی کہ اگر ایک بندہ آپ کو دعوت دے اور دعوت دینے والا اپنی تئیں اپنی طرف سے خوب اچھے انتظامات کر لے, لیکن انتظامات کرنے کے بعد سارے لوگ آئے اور ان کا کھانا کھائیں, اور کھانا کھانے کے بعد نا اتنے سارے لوگوں میں سے اور اس کھانا کھلانے والے کا ذہن میں ریا یا سمعت یا انانیت یا تکبر ہو, تو یہ تو معلوم ہے نا کہ جب ایسی چیزیں ہمارے کھانوں میں شامل ہو جاتے ہیں, ریا, تکبر, انانیت یا سمعت, یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہے تو ہمارے کھانے کا سارا ثواب ہی ضائع ہے. تو آپ فرماتے ہیں ان کے کھانے کا سارا ثواب ضائع تھا کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ کھانا کھانے کے بعد ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا جانے لگا, ان کو کہا یار تیرا کھانا تو سارا ٹھیک تھا لیکن اس میں نمک یار تھوڑی کم تھی, یا کھانے میں کوئی نقص نکال, یار مرچی زیادہ تھی اس میں,
یا کوئی نقص نکالے کہ بھئی برتن تمہارے صحیح نہیں تھے، کھلانے والا جگہ صحیح نہیں تھا، تم نے مجھے غلط جگہ پہ بٹھایا، تو جو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے نا اس کے دل میں ایک شکستگی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی جو کھانا کھلانے والا ہے ان کی شکستگی کو دیکھ لیتا ہے، اور اس کی شکستگی کی وجہ سے کہ یار میں نے اتنی محنت سے ان کو کھانا کھلایا، اتنا اچھا بنا کے کھلایا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کھانا پسند نہیں آیا، تو اس کی قلب میں اس کے دل میں شکستگی آ جاتی ہے۔ اللہ کریم ان کی ریا والے، سمعت والے، تکبر والے کھانے کو بھی ان کی شکستگی کی وجہ سے مقبول و معصوم فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح کی ترقی بواسطہ مخالفت نفس، فرماتے ہیں روح تب ترقی کر جاتی ہے کہ جب نفس کی مخالفت موجود ہو۔ ارے بھائی دشمن ہے ہی نہیں تو تجھے گولی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام ربانی مجرب ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور مکتوب شریف میں بیان فرمایا ہوا، فرماتے ہیں بوقت غلبہ دشمن اگر سپاہی تھوڑی سی بھی ایکٹیویٹی دکھائے نا، تھوڑی سی بہادری بھی دکھائے، تو ان کی بہادری کو بہت ہی اعلیٰ اعزازات سے نوازے جاتے ہیں۔ ہمارے پوسٹوں سے جوان جب جاتے ہیں اور حالت جنگ ہو تو وہ دشمن کے علاقے میں گھس کے اگر ایسی محض فائر بھی کر دے نا، کسی کو مار بھی نہ دے، محض فائر کر دے، تو ان کو تمغہ شجاعت اور تمغہ جرأت اور پتہ نہیں کیا کیا مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر امن ہو، آپ سامنے دشمن ہی نہ ہو، اور ایسے ہمارے ٹروپس میں سے ایک بندہ آئے اور وہ ایسے فائرنگ کر لیں گے، تو میجر صاحب، کرنل صاحب ان کو پوچھیں گے بھئی کیوں فائر کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب مقابل میں ہمارا نفس موجود ہے، ہماری روح کی ترقی تب ہوتی ہے جب مقابل میں نفس کے ساتھ وہ دشمنی کرتے جائیں گے۔ اب نفس کوئی دشمنی والا کام ہی نہ کر لے تو پھر ان کی ترقی کیسی ہوگی؟ ان کے آفس جوائن کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا آرام سے، کیونکہ مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ جب مقابل میں کوئی ہوگا نہیں تو پھر ان کی محنت رائگان جگہ پر، کہ محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت نے نفس کی جو صفات کو باقی رکھے ہوئے کچھ صفات کو، تو وہ اس وجہ سے تاکہ روح ان کی مخالفت کرتے جائیں، اور اسی مخالفت کی وجہ سے روح کو ترقی ملتی جائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور و معروف قول مبارک ہے۔ آپ مبارک جب کفار کی جہاد سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ کے آئے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف آئے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو وہاں پر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ظاہری دشمنوں کے ساتھ جنگ تھا تو اسے جہاد اصغر کہا تھا، اور یہاں پر اللہ کی ایک اور دشمن جو نفس ہے ان کے ساتھ جنگ ہے، تو فلہذا اس نفس کے ساتھ جنگ کو جنگ اکبر کہا، جہاد اکبر کہا۔ اب کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے ارے بھائی بہت بڑی بات کی آپ نے، صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی تو نفوس مطمئنہ ہے، تو وہاں پر نفس کے ساتھ کیسے جنگ؟ کیا آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نفس کے ساتھ جنگ ہے، وہاں پر نفس کے ساتھ کیا جنگ؟ تو اس کی بھی جواب آپ عنایت فرماتے نہیں، فرماتے صحابہ کرام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی بارے میں جو جہاد بالنفس ہے وہ مراد کیا ہے؟ ترک عزیمت ہے۔ ایک ہوتا ہے رخصت، ایک ہوتا ہے عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں آپ سفر پر ہو تو آپ کے لیے اجازت ہے، آپ اگر روزہ رکھیں یا نہ رکھیں تو آپ کو اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت۔ لیکن عزیمت اس کو کہتے ہیں کہ آپ رمضان شریف کے مہینے میں سفر پر بھی ہو اور اس کے باوجود بھی آپ روزہ رکھیں، اسے کہتے ہیں عزیمت۔ یہ میں نے ایک مثال بیان کی، ایسے ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا جو نفس کے ساتھ جہاد تھا وہ گناہوں کے مقابلے میں نہیں تھا، بلکہ وہ ترک عزیمت پر تھا، کہ اگر کبھی عزیمت والا فعل بھی ان سے ترک ہو جاتا نا تو سبحان اللہ، آپ مبارک فرماتے ہیں کیا کرتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ترک عزیمت بھی کرتا تو اتنا ندامت اور پشیمانی اور التجا اور تضرع و عاجزی کرتی اللہ کی بارگاہ میں کہ جیسے کہ 1 سال کی عروجات کا کام 1 ساعت میں انہیں مل جاتا۔ کوئی ترک عزیمت کرتے نا، ترک اولا، تو وہ اتنے پچھتاتے۔ میں آپ کو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کو ایک دن تکبیر اولا فوت ہوئی، پہلے تکبیر ہے نا، وہ تکبیر اولا فوت ہوئی،
تو رکعت میں تو شامل ہوئے لیکن تکبیر اولا فوت ہوئی آپ سے. تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ مبارک بیٹھے اور رونے لگے, کہا ہائے میں لٹ گیا, میں تو برباد ہو گیا. کسی نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں کو کہا لوگ میرے ساتھ تعزیت کرنے کیوں نہیں آ رہے؟ میرا باپ, میری ماں, میرے بہن بھائی, میرا بچہ اگر فوت ہو جاتا تو سارے لوگ تعزیت کے لیے آ جاتے, میری تو آج دنیا ہی لٹ گئی, کوئی مجھے تعزیت کرنے نہیں آتا. کیسے لٹ گئی دنیا؟ کہا کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا؟ تکبیر اولا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. میری تو تکبیر اولا جب فوت ہوئی تو دنیا اور ما فیہا ساری چلی گئی. تو دنیا اور ما فیہا میں ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, اولاد بھی ہے, مال دولت سارا کچھ ہے, لوگ مجھے تعزیت کرنے کے لیے. تو معنی یہ ہے کہ اگر تعظیمت اور اولاد بھی ترک ہو جائے تو اتنی عجز اور انکساری کرتے ہیں, اتنی عجز اور انکساری کرتے ہیں, اتنی التجا کرتے ہیں, اتنی پشیمانی اور ندامت کرتے ہیں, اتنی تضرع کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت وہ کام جو ایک سال میں تو کیا جاتا ہے وہ ایک ساتھ میں ان کی عجز اور انکساری کی وجہ سے اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کے, جو اخلاق اور جو شمائل, بہترین اخلاق وہ جس بندے میں پائے گئے جو محبوب اخلاق ہے. ہم نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہے, جو اللہ کو محبوب ہے, جو مرغوب ہے, اللہ نے وہی چیزیں میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. اب جو مرغوب اور محبوب چیز اللہ کسی بندے کو عطا فرما دیتا ہے تو اسی مرغوب اور محبوب کی وجہ سے وہ بندہ بھی محبوب ہی ہو جاتا ہے, وہ بندہ محبوب ہی ہو جاتا ہے. میں اپنے ساتھیوں کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر ہمارے گھر میں میرا دوست آئے اور اس دوست کے ساتھ ان کا ایک دوست ہو تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دوست ہے. تو میں اسے کہتا ہوں آپ کا دوست میرا دوست ہے کیونکہ آپ میرے دوست ہو. ایسے ہی اگر ہم اللہ کی محبوبوں کی محبوبیت میں آ جائیں تو اس محبوب کی محبوبیت کی وجہ سے ہم خود بخود محبوب ہی ہو گئے. اللہ کے لیے دین کون سا پسند ہے؟ دین الاسلام. اللہ کے لیے ہدیے اور طریقہ کون سا پسند ہے؟ جو مصطفیٰ کریم کا ہدیہ اور طریقہ ہے وہ پسند ہے. اللہ رب العزت کو رستہ صراط مستقیم کون سا پسند ہے؟ انک علی صراط مستقیم, حضور کا رستہ اور طریقہ. تو اگر یہ اللہ کے محبوب طریقے اپنائے جائیں تو اس محبوب طریقوں کی وجہ سے بندہ بھی محبوب ہی ہو جاتا ہے. آپ 1 کلو دودھ میں 1 کلو پانی شامل کر دیں, پانی جو بے قیمت ہے اس نے اپنے آپ کو محبوب چیز میں شامل کر لیا, اپنے رنگ کو مٹا کے دودھ کا رنگ لے لیا, تو مراد کیا ہوا؟ وہ بھی دودھ ہی کے بھاؤ میں بکے گا, وہ بھی دودھ ہی کے بھاؤ. اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر آپ لوگوں کو یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے, فاتبعونی, میری متابعت کر لیں. تو جب میری متابعت کرو گے تو یحببکم اللہ, تم بھی اللہ کی محبوب بن جاؤ گے. اللہ کی محبوب کی اطاعت تمہیں بھی اللہ کی محبوب ہی بنا دیں گے. تو جو اعمال ہو, جو کردار ہو, جو افعال ہو, جو اقوال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے, ہم اگر اسی رستے پر جاتے رہیں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب ہوں گے. تو پھر کیا ہے؟ پس در متابعت او علیہ الصلاۃ والسلام پوشیدن منجر بمقام محبوبیت آمد. بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی متابعت میں کوشش اور سٹرگل اور محنت کرنا, ان کی متابعت میں جانا, یہ بذات خود تجھے مقام محبوبیت میں لے کے جاتا ہے. اشارہ کیا فرما رہے ہیں؟ اشارہ فرما رہے ہیں تیرے سارے علوم و معارف, آپ کی جتنی بھی اقوال و افعال ہے, آپ کی جتنی بھی باطنی علوم و معارف ہے, وہ سارا کچھ اپنے سارے باطن کو, اپنے سارے باطن کے کمالات کو آپ شریعت غراء محمدی کے تابع بنا لیں
اسی شریعت غرائے محمدی پر چلتے رہیں گے تو اسی کے توفیق اللہ تمہاری عبادتوں کو بھی قبول فرماتا رہے گا، تمہاری طاعتوں کو بھی قبول فرماتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ کی علوم و معارف شریعت غرائے محمدی سے متصادم ہے تو ہر وہ چیز جو رب کو مقبول ہے وہ شریعت غرائے محمدی دین الاسلام ہے۔ اسی لیے حضور کے اتباع میں چلے جاؤ۔ اگر حضور کے اتباع میں جاؤ گے تو آپ کے سارے علوم و معارف بھی کیا کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ قول بیان فرمائی ہے کہ اللہ فی جیبی؟ کبھی یہ کلام فرمایا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا الحق؟ نہیں فرمایا، کبھی حضور نے نہیں فرمایا۔ مراد اور مقصود یہ ہے کہ شریعت و طریقت و تصوف و حقیقت یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں۔ اگر ان ساروں کی موافقت چاہتے ہو تو پھر رب سے التجا اور عاجزی کرو کہ رب تجھے متابعت مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور جب متابعت مصطفیٰ مل جائے تو رب کائنات تجھے مقام صدیقیت عطا فرماتا رہے گا، اور یہ وہ مقام ہے جس میں سے آپ کے سارے علوم باطنیہ، علوم ظاہریہ شریعت مطہرہ کے ساتھ بالکل وابستہ ہوگا۔ آپ مبارک نے اس مکتوب شریف کو تھوڑا سا طویل کر کے لکھا ہے، تو آپ ان کی بھی ایک وجہ بیان فرماتے سخن بتطویل انجامید، معذور فرماتے ہیں یہ بات تو تھوڑی طویل ہو گئی ہے، فرماتے ہیں مجھے معذور جانو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جمال سخن چون از جمیل مطلق است، ہر چند دراز تر میں گردد زیباتر میں آید۔ آپ فرماتے ہیں میری باتوں کی جمال، میری باتوں کی خوبصورتی چون کی جمیل مطلق ذات، یار میں جس کی گن گا رہا ہوں وہ جمیل مطلق ہے، تو جو جمیل مطلق ہے ان کی گن جتنی بھی میں طویل تر بیان کرتا رہوں اتنا ہی زیباتر ہوتا ہے۔ محبوب کی خد و خال کی تعریف، محبوب کے انداز، محبوب کی ناز، ان کی چلنے پھرنے جتنی بھی طویل کرتا جاؤں گا تو وہ زیادہ مزیدار ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں دلیل کیا ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ فرماتے ہیں کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ بحر سمندر یہ میری رب کی کلمات اور تعریف اور توصیف کرنے کے لیے اس کو سیاہی بنائی جائے اور اس پر لکھنا شروع کر دی جائے تو لنفد البحر، تو یہ سارے کا سارا سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی صفات پوری ہو جائے، پوری کا پورا سمندر ہی ختم ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایک سمندر نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم ایسے کئی سمندر بھی ساتھ ملا لیں گے تو تب بھی اللہ کی کلمات اور تعریفات اور اللہ کی صفات پوری نہیں ہوں گے۔ تو امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے کہ چونکہ یہ کلام، یہ مطلوب شریف باتوں کی جمال اور خوبصورتی جو ہے وہ جمیل مطلق سے ہے، تو اسی لیے یہ بات جتنی بھی طویل کی جائے گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ خلاصہ مکتوب کا یہ ہے کہ جو علوم و معارف باطنی آپ کو ملیں گے اسے ہم شریعت غرائے محمدی کے ترازو سے تولیں گے۔ اگر وہ شریعت غرائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شریعت سے متصادم ہے تو اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ یا تو وہ قول ان لوگوں کا ہو جو غلبہ حال اور غلبہ سکر کی وجہ سے کلام کیا ہو، یا وہ لوگ ہوں گے جو غلبہ سکر کی وجہ سے نہیں ہوں گا بلکہ صرف اتباع سکر کی وجہ سے ہوگا۔ اگر اتباع اور تقلید سکر سے ہوگا تو وہ قول مردود ہے، لیکن اگر سکر والوں کا قول ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ اسے شریعت مطہرہ کی چوکاٹ میں لے کے آئیں۔ اگر چوکاٹ کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ وہ قول مردود ہے۔ اب وہ علوم معارف جو آپ کو یا کسی بھی بندے کو مل رہے ہوں گے اور وہ علوم و معارف شریعت غرائے محمدی کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتے ہو، وہ کب ہو سکتے ہیں؟ جب کوئی بندہ مقام صدیقیت پر مشرف ہو جائے۔ کسی بندے کو جب اللہ رب العزت اس مقام صدیقیت پر مشرف فرماتا ہے تو ان کے تمام علوم باطنیہ، علوم و معارف، ان کے تمام کمالات باطنیہ ظاہر غرائے شریعت مطہرہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بال فرق بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں مقام صدیقیت پر مشرف فرمائے اور ہمارے سارے علوم و معارف کو جو ظاہر غرائے شریعت محمدی ہے ان کے موافق اور مطابق رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا